السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیجنڈ کامیڈین عمر شریف صاحب انتقال کر گئے ہیں. اب ایک افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لانے میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد فراز صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، زنی غزل صاحبہ کا کیا پیغام ہے اور حکومت اس سارے معاملے میں کیا اقدامات کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ احمد صاحب. بتائیے گا کہ کیا اطلاعات آئی ہیں ان کی میت کی واپسی کے حوالے سے، اور زنی غزل صاحبہ کا کیا کہنا ہے؟ جی اسامہ، بہت شکریہ. جی ہاں، یہ ایک بڑی ہی عجیب سی خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ عمر شریف کی جو میت کی واپسی ہے وہ اس میں مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ عمر شریف جو جرمنی کے جس مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے، اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اگر اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اگر یہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کی میت جو ہے وہ واپس نہیں جا سکتی اور وہ ان کو وہیں پر سپرد خاک کیا جائے گا، تو وہ کسی بھی صورت میں ان کی میت جو ہے وہ پاکستان واپس نہیں لائی جا سکے گی اور انہیں وہیں پر سپرد خاک کیا جائے گا. اور اس صورت میں چاہے حکومت پاکستان جتنا بھی زور لگا لے تو وہ ان کی میت کو واپس نہیں لا سکتے. تو یہ ایک عجیب سی اور ایک افسوسناک سی اطلاع جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ذرائع بات ہوئی ہے، ہماری زنی غزل صاحبہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے حکومت پاکستان کے نام، اور اس کو وسیم بدامی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ زنی غزل صاحبہ نے یہ اس کی التجا کی ہے کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے اپنا پورا زور لگائے کہ جو عمر شریف صاحب کی میت ہے وہ ہر حال میں پاکستان واپس لائی جا سکے اور انہیں ارض پاک کی مٹی میں ہی دفن کیا جائے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمر شریف نے اپنی آخری خواہش یہ کی ہے کہ انہیں جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے کراچی میں، اس کے احاطے میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے. تو ان کی یہ خواہش بھی ہے اور ظاہری بات ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہر صورت میں پاکستان کی مٹی میں دفن ہونے کی ان کی خواہش ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے زنی غزل صاحبہ نے ایک بڑی التجا کی حکومت پاکستان کے نام اور سندھ حکومت کے نام. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ہمارے وزیر خارجہ، ان کا بھی اب اس پر بیان سامنے آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ بات کر رہی ہے جو جرمنی کے سفیر ہیں، جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں، جو ان کے آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے، اور ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمر شریف کی جو میت ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ پاکستان واپس لائی جا سکے. اور جو جرمنی کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے کبھی امکان ہے کہ وہ ان کی میت کو ضرور واپس لے آ سکیں گے. جی احمد فراز صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اگر ایفیشنسی دکھاتی اور یہ ان کے جانے میں جو 10 دن لگے ہیں، تو اگر یہ کام تھوڑا جلدی ہو جاتا تو شاید ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی اسامہ، یہ ایک دوسرا پہلو بھی دکھایا جا رہا ہے اور اس پر اب بات ہو رہی ہے، اور زنی غزل صاحبہ نے بھی اس پر بات کی ہے کہ حکومت کی جانب سے جہاں پر بڑی سپورٹ کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایئر ایمبولینس دی گئی اور ویزا کی آسانی کے لیے معاملات ہوئے، لیکن وہیں پر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمر شریف کی موت کی ایک وجہ یہ تاخیری بھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 7 سے 8 دن تاخیر ہوئی ہے، یعنی 7 سے 8 دن پہلے انہیں امریکہ پہنچ جانا چاہیے تھا، اور جو ایئر ایمبولینس بھیجی گئی ہے پہلے تو اس پر وفاق اور سندھ حکومت میں لڑائی چلتی رہی اور اس پر کوئی بات طے نہ ہو سکی، اور پھر جو ایئر ایمبولینس بھیجی گئی ہے اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک تو رات کے اندھیرے میں لینڈ کرنے سے اور ٹیک آف کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی، اور پھر جو ہے وہ جرمنی میں جا کر خراب بھی ہوئی ہے. یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جرمنی میں جا کر وہ خراب بھی ہوئی ہے اور وہاں پر 3 سے 4 دن ضائع کیے گئے. پہلے یہاں سے نکلتے ہوئے یعنی کراچی سے نکلتے ہوئے ٹائم ضائع ہوا جو حکومت وفاق اور سندھ کی حکومت میں مسئلہ چلتا رہا، اور پھر جرمنی میں جا کر یہ معاملہ خراب ہوا کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہم 15 گھنٹے سٹے کریں گے جرمنی میں، اور پھر یہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سٹے کریں گے، لیکن پھر ایئر ایمبولینس کی وجہ سے بھی جو ہے وہاں پر تاخیر ہوئی. تو اس پر بھی زنی غزل صاحبہ نے بات کی اور کہا ہے کہ یہ جو تاخیری ہوئی تقریباً 7 سے 8 دن اسی چکر میں لگ گئے، اور وہاں پر جو ڈاکٹر طارق صاحب ہیں، ریما کے شوہر، وہاں پر وہ انتظار کرتے رہے، تمام تیاریاں وہ کر چکے تھے، تمام اقدامات کر چکے تھے اور ان کے علاج کے لیے وہ جتنا اچھا وہاں پر کر سکتے تھے ارینجمنٹس وہ کر کے اس ویٹ میں تھے اور مکمل جو ہے وہ
نگرانی کر رہے تھے عمر شریف کی صحت کے حوالے سے، اور ان کے جو ڈاکٹر ساتھ تھے ان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے ڈاکٹر طارق صاحب، لیکن یہ جو لیٹ ہوئی ہے اس وجہ سے بھی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے عمر شریف کی جو اس طرح ایک ڈیتھ کاز ایک طرح سے ہوئی ہے، اگر وہ جلدی وہاں پر پہنچ جاتے جو ٹائم ڈاکٹرز نے بتایا تھا تو شاید عمر شریف جو ہیں وہ ان کی حالت میں بہتری آتی۔ جو جس سرجری کا کہا جا رہا تھا کہ وہ جلد از جلد ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار خبر آئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اگلے 36 گھنٹے بہت عام ہے عمر شریف کے لیے، اور اسی وجہ سے عمر شریف جو ہیں وہ مجبور ہوئے یہ ایک پیغام دینے کے لیے وزیر اعظم کے نام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مالی طور پر انہوں نے کوئی امداد کی اپیل نہیں کی، وہ ایک انہوں نے بڑا پیسہ کمایا اور انہوں نے کبھی اس حوالے سے کوئی امداد کی اپیل بھی نہیں کی، لیکن ویزے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپیل کی، کیونکہ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد امریکہ جو ہیں وہ پہنچے تاکہ ان کا علاج جلد از جلد ہو سکے، جو سرجری کہی جا رہی تھی وہ جلد از جلد ہو سکے، لیکن وہ بدقسمتی سے نہ ہو سکی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری پوری ریاست 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ایک ہمارے لیجنڈ کامیڈین کو، ایک لیجنڈ اداکار کو جس نے ساری عمر ہم سب کو ہنسایا، اس کو جو ہے وہ امریکہ بر وقت نہ پہنچا سکی، یعنی یہ ایک طرح سے ہماری کتنی بڑی نااہلی ہے کہ ہم پوری ریاست بھی پورا زور لگا کے بھی ایک جو ہمارے فنکار ہیں ان کو امریکہ نہیں پہنچا سکے، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور اس کا اب ہم کس کو ذمہ دار کہیں اور کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ عمر شریف جو ہیں وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک اچھا حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر چیزیں دیکھنے کو ملی، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ احمد فراز صاحب آپ کے ٹائم کا۔